السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اصحابہ الحسین وعلی انصارہ الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم جس انسان پر بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، جو انسان سے محبت کرتا ہے خدا، تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو رکھ دیتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ یعنی ظرف مومن محبت امام حسین علیہ السلام ہے، اور وہ بندہ ہر وقت اسی انتظار میں رہتا ہے کہ کسی طرح میں کربلا پہنچ جاؤں۔ جیسے آج کل الحمدللہ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو کربلا کی طرف روانگی اختیار کر رہے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں بھی یہ بار بار توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، قبر امام حسین کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہے، اس بندے کے نامہ اعمال میں خداوند عالم ایک مقبولہ حج اور عمرے کا ثواب جو ہے نا وہ درج کر دیتا ہے۔ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ اتنا زیادہ ثواب؟ فرمایا ایک نہیں، دو مقبولہ حج اور عمرہ۔ حیرانگی بڑھتی گئی، امام تعداد بڑھاتے گئے اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ 13 حج مقبولہ اور عمرے کا، اور فرمایا کہ وہ حج ہے کہ جس کو کوئی عام افراد نہ بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لائے۔ یعنی آپ اور ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں یقینی نہیں ہے کہ وہ مقبول ہے یا نہیں ہے، یا بعد میں کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ عمل کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لا رہے ہیں، اس میں پھر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کا زیادتی، اس میں اضافے کا تو چانس ہے، لیکن اس میں کمی یا اس عبادت کے زائد ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو وہ مقبولہ حج، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جفا ہے جو بندہ زیارت امام حسین کے لیے نہیں جاتا، یہ جفا ہے۔ وفا کیا ہے؟ فرمایا ضروری ہے، واجب کے بالکل قریب ہے کہ انسان زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائے۔ اور امام ارشاد فرماتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، امام فرماتے ہیں کہ اے ہمارے شیعو، اے ہمارے عزادارو، اے ہمارے محبو، نمک سے روٹی کھا لینا، امام حسین کی قبر کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کی زائرین کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ عین عین زوارک قبر الحسین، کہاں ہیں امام حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے؟ فرمایا اناس و کثیر، ایک بہت بڑی تعداد کھڑی ہو جائے گی۔ تو پھر وہ منادی انہیں کہے گا کہ اللہ تمہیں یہ اختیار دیتا ہے، یہ حق دیتا ہے کہ اہل محشر میں نگاہ کرو، جس کا ہاتھ پکڑو اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یعنی قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے زائرین امام حسین علیہ السلام کو اللہ حق کی شفاعت عطا کرے گا۔ اور پھر امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ارشاد فرمائے، ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، میں نے آپ کے جد امجد سے ایک حدیث سن رکھی ہے، تصدیق چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا سنا؟ اس نے کہا مولا امام نے سلطان الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 7 مقبولہ حج اور عمرے کا ثواب درج کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ مولا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ امام فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا 7 نہیں 70 مقبولہ حج۔ فرمایا مولا 70؟ امام فرمایا 700 مقبولہ حج اور عمرے کے برابر ہے۔ فرمایا مولا 700؟ امام نے فرمایا کہ 7000 مقبولہ حج اور عمرہ کے برابر۔ اس کی حیرانگی بڑھتی گئی، امام تعداد بڑھاتے گئے، اور یہاں تک بھی روایات میں ہے کہ جو بندہ گھر سے لے کر کربلا اور کربلا سے لے کر گھر تک جو قدم اٹھاتا ہے، عمرے کا ثواب ہے، جو زمین پر رکھتا ہے حج کا ثواب ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ زائرین امام حسین علیہ السلام اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے شرف کو سمجھیں۔ آپ عزادار اور امام حسین علیہ السلام کے جو زائر ہیں، اس کے لیے سب سے چھوٹا جو انعام ہے وہ یہ ہے، اس بندے کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کو معصومین علیہ السلام، ابن وہب ایک بہت بڑا صحابی ہے، کہتے ہیں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، میں بیٹھا ہوا تھا،
کہ میں نے دیکھا امام نے واجب نماز کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھا، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں گڑ گڑا کر، کہتے ہیں میں نے دعا سنی تو کہہ رہے تھے پروردگار ان دلوں پر رحم فرما کہ جن میں امام حسین کی محبت ہے، پروردگار ان آنکھوں پر رحم فرما کہ جو غم حسین میں آنسو جن سے بہتے ہیں، پروردگار ان جسم پر رحم فرما کہ جس میں جو جسم مولا امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے لیے ہوتے ہیں۔ اور فقط اتنا نہیں ہے، آپ مفاتیح الجنان پڑھ لینا، پورا خطبہ ہے، معصومین نے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں امام حسین کے عزادار اور زوار کے لیے۔ اور پھر یہ نہیں ہے، تمام معصومین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا زائرین نے امام حسین کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا شرف ہے، دعا ہے خلا کے دعا ہمیں بار بار امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت نصیب فرما، امام حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما، امام حسین علیہ السلام کے روضے کے گنبد کے نیچے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، بحق محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔